بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے قرآن حکیم سورۃ البقرہ اور آیت مبارکہ 140 اور 141، اور اس کے ساتھ ہی ہمارا پہلا جو پارہ ہے وہ اللہ کی توفیق کے ساتھ مکمل ہو جائے گا۔ تھوڑا تھوڑا کرتے بالآخر ہم نے پہلا پارہ جو ہے اس کو مکمل کر لیا ہے، اور اس خوشی کے موقع پر ایک تو آپ سب لوگوں کو بہت مبارکباد، اور خاص طور پہ ان ساتھیوں کو، ان دیکھنے والوں کو جنہوں نے ہماری بہت زیادہ حوصلہ افزائی کی ہے، دعائیں دی ہیں، اور کمنٹس کے ذریعے سے انہوں نے ہماری حوصلہ افزائی کی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم ان سب کے گھروں میں خیر و برکت نازل فرمائے، اور اللہ رب العزت ان سب کے ساتھ راضی ہو جائے۔ یہ ایک بہترین عمل ہے قرآن پاک سیکھنے والا اور سکھانے والا۔ جیسے ایک روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں تشریف لے کر گئے اور دیکھا کہ لوگ قرآن پڑھنے میں اور پڑھانے میں ان کے مصروف ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں مبارک ہو، یہ وہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب ہیں، ان کو پسند ہیں۔ پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ذر، بے شک صبح جا کر تم اللہ رب العزت کی کتاب کی ایک آیت سیکھ لو، تو یہ تمہارے لیے 100 رکعات نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی دین کا علم کا کوئی ایک باب سیکھ لیتے ہو، اور اس باب پر بے شک اس وقت، یعنی اس مسئلہ جو جان رہے ہو اس کی تمہیں بے شک اس وقت ضرورت نہ بھی ہو، لیکن اگر تم نے دین کا وہ مسئلہ سیکھ لیا، وہ بات سیکھ لی ہے، تو یہ 1000 رکعات نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ کریم یہ پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ عالیہ کے اندر قبول اور منظور فرمائے، اور ہمیں مزید اللہ رب العزت ہمت عطا فرمائے۔ اور میں اس موقع پر تھوڑا سا معذرت بھی کروں گا کہ کبھی کبھار سبق جو ہے اس کا ناغہ بھی ہو جاتا ہے، اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں، جیسے بعض دفعہ لائٹ کا ایشو ہوتا ہے یا کوئی نہ کوئی اور ایشو بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے بعض دفعہ سبق جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں ڈیلی جو ہے وہ 1-2 آیات وہ اس کو اپلوڈ کر دیا کروں وہ ویڈیو۔ تو بہرحال اللہ رب العزت آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت آپ سب سے راضی ہو جائے۔ تو بلا تاخیر ہم سبق شروع کرتے ہیں جی، سورۃ البقرہ اور آیت کریمہ 140۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اس آیت مبارکہ کے اندر پہلا لفظ جو ہے ام تقولون، اب اس میں آپ نے تقو میں قاف کو اپنے موٹا رکھنا ہے، اس کو باریک نہیں کرنا، تقو نہیں پڑھنا بلکہ تقولون۔ آگے ان، یہاں نون مشدد ہے، یہاں غنہ کیجیے گا۔ ابراہیم، را کے اوپر کھڑا زبر ہے، را موٹی پڑے گا۔ واسماعیل، اسے ایلا نہیں بلکہ واسماعیل، عیل۔ آگے واسحاق، اس میں حا کا خیال رکھیے گا اور قاف کو موٹا رکھیے گا۔ واسحاق ویعقوب والاسباط، اس میں اپنے تو موٹا پڑھنا ہے، اسباطا نہیں بلکہ والاسباط۔ آگے كانوا هودا او نصارى، ہودن پہ کیا ہے جی، یہاں تنوین ہے اور تنوین کے بعد آگے حمزہ ہے، تو یہاں پر اپنے اظہار کرنا ہے، غنہ نہیں کرنا۔ ہودن او نصارى، اسے او کو آؤ نہ پڑھیے گا، آؤ غلط ہو جائے گا، او ہونٹ آپ کی گول ہو جائے۔ نصارى، صاد بھی موٹا ہے، را بھی موٹا پڑھا جائے گا۔ یہاں آگے رموز اوقاف میں سے طا ہے تو وقف کر دیجیے گا، آگے نئے سانس کے ساتھ قل، قاف موٹا۔ تم، یہاں اخفا کیجیے گا، نون ساکن کے بعد تا ہے، تا حروف اخفا میں شامل ہے۔
تم اعلم، اسے اعلم نہیں پڑھیے گا، عین کا اپنے خیال رکھنا ہے، اعلم اعلم ام اللہ، لفظ اللہ سے پہلے میم کے نیچے زیر ہے تو لفظ اللہ باریک پڑھیے گا، ام اللہ، اور آخر میں رموز اوقاف میں سے تو ہے تو یہاں بھی وقف کیجیے گا، وقف کرتے ہوئے آخری ہا کو ساکن کرنا ہے، ام اللہ لکھا ہوا ہے لیکن آپ نے وقف کیسے کرنا ہے، ام اللہ۔ آگے ومن اظلم، یہاں نون ساکن کے بعد حمزہ ہے، یہاں اظہار کیجیے گا، ضا موٹا پڑھیے گا، میم من، یہاں میم مشدد پہ آپ نے غنہ کرنا ہے اور آگے نون ساکن پہ آپ نے اخفا کرنا ہے، میم من کتم شہادتن عندہ، شہادتن میں تنوین ہے اور تنوین کے بعد عین ہے، یہاں اظہار کیجیے گا، شہادتن عندہ، یہاں نون ساکن کے بعد دال ہے تو اخفا کیجیے گا، عندہ من اللہ، یہاں لفظ اللہ سے پہلے نون کے اوپر زبر، لفظ اللہ موٹا پڑھیے گا، وما اللہ، وما اللہ، یہاں لفظ اللہ موٹا پڑھیے گا کیونکہ اس سے پہلے میم کے اوپر زبر ہے، بغافل، بغافل، یہاں تنوین ہے لام کے نیچے اور آگے عما کے شروع میں عین ہے، یہاں اظہار کیجیے گا، بغافل، بغافل عما، میم مشدد ہے غنہ کیجیے گا، تعملون، تعملون، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ اس آیت مبارکہ کے اندر دیکھیے سب سے پہلے تلک امت، میم پہ تشدید ہے، اب غنہ کیجیے گا، امت قد، یہاں اس کے بعد امتن کے آخر میں تنوین ہے اور تنوین کے بعد کیا ہے جی قاف، قاف حروف اخفا میں شامل ہے، اب یہاں اخفا کیجیے گا، کیسے پڑھیں گے، امتن، ایسے آواز کو ناک میں چھپائیں گے، قد، آگے قاف موٹا ہے، دال قلقلہ کیجیے گا، قد، قد خالت، خالت، اسے آپ نے کوشش کرنا ہے کہ آخر میں تا ہلے نہیں، خالت، ایسے آپ نے تا کو نہیں ہلانا، یہاں اگر وقف کریں گے تو جیم کی علامت ہے رموز اوقاف میں سے، یہاں پہ آپ وقف کر سکتے ہیں، رک سکتے ہیں، سانس کو توڑ سکتے ہیں، آگے آپ پڑھیں گے لہا ما کسبت، ان کو اپنے برابر برابر لمبا کرنا ہے کیونکہ الف مدہ ہے، لہا ما کسبت وَلَكُمْ مَا، یہاں میم ساکن کے بعد میم ہے، یہاں ادغام میں شفوی ہے، آپ آواز کو ناک میں لے جائیے گا، وَلَكُمْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، کسبتم، اچھا وقف کرتے ہوئے جو پہلے سے ساکن ہو تو وہ ساکن ہی رہتا ہے، جیسے اوپر آپ دیکھیے گا قد خلت میں آپ نے وقف کیا ہے تو وہاں بھی تا ساکن تھا، تو وقف میں وصل میں ملا کے پڑھنے میں وہ ایک جیسے ہی پڑھا جائے گا، یہاں بھی کسبتم، یہاں پر بھی کیا ہے ویسے ہی ہے، جیسے وصلاً ہے ویسے ہی وقفاً پڑھا جائے گا، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا، عَمَّا، یہاں میم مشدد ہے، یہاں غنہ کیجیے گا، عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اسے یعملون نہیں پڑھنا، عین کو اپنے حلق سے، وسط حلق، حلق کے درمیان سے عین ادا ہوتا ہے۔ اب ان دو آیات مبارکہ کو آپ ایک دفعہ پھر سماعت کر لیجیے گا۔ ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔
صدق اللہ العظیم۔ اب ان دو آیات بینات کا آپ ترجمہ سن لیجیے گا۔ ام تقولون، کیا تم کہتے ہو، ان ابراہیم کہ بے شک ابراہیم، و اسماعیل اور اسماعیل، و اسحاق اور اسحاق، و یعقوب اور یعقوب، والاسباط اور اولاد یعقوب، کانوا تھے، ہودن یہودی، او نصارا یا نصرانی، قل کہہ دیجئے، اانتم کیا تم، اعلم جاننے والے ہو، ام اللہ یا اللہ جاننے والا ہے، ام اللہ یا اللہ، ومن اور کون ہے، اظلم بڑا ظالم، ممن اس سے جس نے، کتم شہادتن گواہی کو چھپایا، عندہ اس کے پاس، من اللہ من سے اللہ اللہ، وما اللہ بغافل اور اللہ بے خبر نہیں ہے، عما اس سے جو تعملون تم کرتے ہو۔ اب اس آیت مبارکہ کا آپ تھوڑا مفہوم سمجھیے گا کہ جو یہودی تھے اور عیسائی تھے، انہوں نے ایک اور بات کہی، اور انہوں نے پیغمبروں پر ایک الزام لگایا اور کہا کہ جو ابراہیم تھے، جو اسماعیل علیہ السلام، اسحاق تھے، جو حضرت یعقوب تھے، اور جو ان کی اولاد تھی، نعوذ باللہ وہ یہودی تھے، اور عیسائیوں نے کہا کہ وہ عیسائی تھے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی اور کہا کہ اے میرے پیغمبر، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم زیادہ ان کے بارے میں بہتر جانتے ہو، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس سے بڑھ کر ظالم شخص کون ہوتا ہے، جو سچ بات کو چھپاتا ہے، جو گواہی کو چھپاتا ہے۔ تو یہ لوگ جو یہود و نصارہ، یہ گواہی کو چھپا رہے ہیں۔ کیسے چھپا رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے تورات اور انجیل کے اندر تو بڑا واضح طور پر پیغمبروں کے عقائد کے بارے میں بیان کر دیا ہے کہ وہ مشرک نہیں۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ بڑا ظلم کر رہے ہیں جو سچائی کو چھپا رہے ہیں، اور اللہ غافل نہیں ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اب نیکسٹ آیت دیکھیے گا، تلک امتن یہ امت، قد تحقیق خالت جو گزر گئی، لہا اس کے لیے، ما کسبت جو اس نے کمایا، اور ولکم اور تمہارے لیے، ما کسبتم جو تم نے کمایا، لا تسألون نہ پوچھا جائے گا، عما کانوا اس کے بارے میں، یعملون کرتے تھے۔ اب اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وہ ایک امت تھی، وہ پہلے لوگ تھے جو گزر گئے، جو انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے، اور جو تم عمل کرو گے وہ تمہارے لیے ہے، اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ جو پہلے لوگ عمل کرتے رہے وہ کیوں کرتے رہے ہیں۔ تم سے جو سوال ہوگا وہ تمہارے عمل کے بارے میں ہی سوال ہوگا۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا پارہ بھی مکمل ہو گیا الحمدللہ، اور آج کا سبق بھی ہمارا مکمل ہو گیا۔ دعاؤں میں یاد رکھا کریں، ہمیشہ خوش رہیں، سلامت رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔